اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 10 ربیع الاول یعنی بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم مانگنے والے کو عطا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی برکت سے اللہ کریم ایک ہی دن کے اندر اندر تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ عمل میں آپ کو جس طریقہ کار سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ پر منحصر ہے، اور سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت سورت مبارک ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے قرآن میں اس جیسی کوئی سورت نہیں، یعنی قرآن پاک کا ہر حرف، ہر سورت، ہر آیت اپنی اپنی نسبت رکھتی ہے، اپنے اپنے فضائل چھپائے بیٹھے ہیں، لیکن سورت فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں، اور یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اور سورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ بیماروں کے لیے دوا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ سورت فاتحہ سے اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کن فرماتا ہے۔ سورت فاتحہ سے اللہ کریم پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیاوی حاجات اور ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اور جو لوگ اس سورت مبارک کو روزانہ دل لگی کے ساتھ پڑھیں، رزق اور دولت کی کثرت کے لیے پڑھیں، تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو غیبی خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرض جیسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اللہ کریم قرضوں سے انہیں نجات عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کرے، آپ کے لیے بہتر سے بہترین الثواب بنائے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو میں جس طریقے سے بتلاؤں گی، آج بدھ کے دن اس عمل کو آپ ضرور پڑھیں، اور پھر اپنی قسمت کے بند دروازوں کو اور بند تالوں کو کھلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا شروع کریں گے اور اپنی مشکلات کو آسان کروائیں گے۔ بے شک رب کریم خیر کے دروازے کھولنے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے، ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پہلے میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے آج بدھ کے دن سے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج بدھ کے دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو 7 دن تک کریں، آپ چاہیں اس عمل کو 3 دن تک کریں، آپ چاہیں اس عمل کو 21 دن تک کریں، اور جو لوگ بہتر سے بہترین نتائج چاہتے ہیں وہ 41 دن تک اس عمل کو ضرور پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، خواتین کو خاص ایام کا مسئلہ ہے، تو آپ خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں۔ جتنے دن آپ نے عمل کیا ہے اتنے دن آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جب آپ
پاکیزگی حاصل کر لیں تو اس کے بعد والے جو دن ہوں گے وہ پہلے دنوں میں آپ ایڈ کر کے اسی طریقے سے اس عمل کو 41 دن تک مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے اگر اس عمل کو آپ صرف 7 دن ہی کریں گے تو اللہ کریم آپ کو معجزات سے ضرور نوازے گا۔ اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس ذکر کو آپ ضرور پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا اور آپ کی زندگی کو معجزات سے بھر دے گا۔ آپ نے آج بدھ کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور نفل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت اور خواہش ہوگی، پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو جمعرات کے دن بھی پڑھنا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے، یعنی 7 دن تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے روزانہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو نماز تہجد میں پڑھیں گے تو نماز تہجد کی تو طاقت ہی بڑی زیادہ ہے۔ نماز تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہے جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں، آسمانی دنیا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور رب کریم آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا کرتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت فرشتے بھی اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، اسے ہر چیز عطا کر جس کی سے ضرورت اور طلب ہے۔ تو آپ اس عمل کو دن میں بھی کر سکتے ہیں، نماز تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگ کے سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا ہے، تو پھر آپ نے اپنے ذہن میں آمین آمین، یعنی سارا دن آپ نے آمین آمین اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی زبان پہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ چاہے آپ دل ہی دل میں پڑھ لیں، دماغ میں پڑھ لیں، یا آپ آمین آمین اونچی آواز میں پڑھ لیں یا دل ہی دل میں پڑھ لیں، اور یہ گمان آپ نے رکھنا ہے کہ میری آمین کہنے پر فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ گمان آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ صرف 1 مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر تہجد میں عمل کیا ہے تو سارا دن کام کرتے بھی آپ نے آمین آمین کی صدائیں اپنی زبانوں پہ جاری رکھنی ہے۔ جب آپ کو یاد آئے اسی وقت آپ نے آمین کہنا ہے، اور یاد رکھیں، مسئلے کو ذہن میں ضرور رکھیں، اور پھر آپ نے یہ بھی گمان کرنا ہے کہ فرشتے بھی میری آمین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا۔ اور یاد رکھیں سورۃ فاتحہ کی آمین کہنے پر اللہ کریم آپ کے فیصلوں کو کن فرمائے گا، یعنی آپ کے فیصلے ہو جائیں گے اور آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو میں جس طریقے سے بتلایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔